اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے صدقے کے بارے میں ایک واقعہ شیئر کرنے والی ہوں، اور اگر آپ لوگ بھی اس چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو بہت کامیابی ہوگی۔ اب یہاں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ صدقہ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں دیں، یا کس طرح میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے دیں، لیکن صدقہ از لائک اے بینک اکاؤنٹ، ایک ایسا بینک کا اکاؤنٹ ہے جو آپ کی حقیقی زندگی یعنی آخرت کی زندگی میں جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس میں کھل جاتا ہے، اور قیامت والے دن آپ کو اس کا بہت فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد آپ کوئی اکاؤنٹ بیلنس اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، آپ اپنے ساتھ کسی قسم کی کوئی چیک وغیرہ فرشتوں کو نہیں دے سکتے، تو لیکن ایک ایسا پیسوں کا اکاؤنٹ ہے جو آپ کھول سکتے ہیں، آج ہی کھول سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کھل چکا ہو آپ کا، اور وہ ہے صدقے کا اکاؤنٹ۔ وہ ایسا ہے کہ آپ یوں صدقہ جو دے رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو تو دے رہے ہیں بظاہر، لیکن وہ اصل میں آپ کے اس بینک اکاؤنٹ میں جا رہا ہے۔ کتنی عجیب بات ہو نا کہ آپ کو بینک والے کہیں جی یہ منافع ہے کہ یہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے اور پیسے آپ نے اس انسان کو دینے، لیکن آپ کے اس بینک میں پیسے آ جائیں گے، تو کتنی خوشی سے آپ اس انسان کو شاید اپنی ساری جائیداد دے دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹ اسی ٹائم ہی کیش ہو سکتا ہے، تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اس ٹائم پیسے نہیں لے کے جا سکتے، بالکل آپ نہیں لے کے جا سکتے، لیکن یہ مال ہے جو آپ لے کے جا سکتے ہیں، اپنا دنیاوی مال صدقے کی فارم میں۔ کرنسی چینج ہوگی، اس کا نام ہوگا امال، انگلش میں ڈیڈز کہہ لیں یا کوئی اور نام آپ دینا چاہیں، تو وہ سب اس کا اکاؤنٹ کھل جائے گا۔ تو آپ جو بھی صدقہ دنیا میں دیں گے وہ آپ کے ادھر جائے گا۔ اب یہاں بات کر لیتے ہیں کہ صدقہ زیادہ دیں گے تو زیادہ ہوگا، نہیں جی، آپ کی جتنی حیثیت ہے اتنا آپ دیں، اور وہی اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مفہوم بتا رہی ہوں، کہ جن کے پاس تھوڑا ہے، جتنا ان کو اللہ نے دیا ہے، تھوڑا زیادہ جتنا بھی اس میں سے بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو اچھا ایک بات بتائیں مجھے، اگر آپ کے سامنے دو دوست ہیں، ہر انسان کے پاس ایک پلاٹ ہے، اور آپ کو ایک گھر بنانے کی بہت اشد ضرورت ہے، تو ایک انسان جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے اور اس کو پلاٹ کی کمی نہیں ہے، اگر وہ آپ کو پلاٹ دے گا، شکر گزار تو آپ اس کے بھی ہوں گے، لیکن ایک وہ دوست آپ کا جس کے پاس کچھ نہیں ہے اور اس کے پاس گنتی کے 2 پلاٹ ہیں، اس میں سے آپ کو ایک دے گا، تو زیادہ تو پیار آپ کو اس دوست پر آئے گا نا جس نے اپنی مشکل میں، کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا پھر بھی اس نے، نو ڈاؤٹ اس دوست پہ بھی بہت محبت آئے گی جس نے آپ کو دے دیا، جس کے پاس بہت کچھ تھا، لیکن وہ جس کے پاس کم تھا اور اس نے بھی آپ کو دے دیا، تو سوچیں کہ آپ کو اس کی قربانی نظر آئے گی بہت زیادہ، کہ اچھا یار یہ چاہتا تھا میں فلاں وقت میں کچھ کر لوں لیکن نہیں کر پایا۔ تو یہاں پر بھی یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس طرح ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں، اور کبھی ہمارے صدقے تھوڑے کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے، اب یہ دیکھیں ایک اور چیز بھی آ گئی، آپ نے 5 روپے کا صدقہ دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو 5000 سے بھی اوپر کر کے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا ہے، اور یہ سود بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں ہمیں کیا بات نظر آئی کہ اب یہ دینا کیسا ہے؟ آسان کام، صدقہ دیں گے جان و مال کی حفاظت، صدقہ دیں گے آخرت کے بینک بیلنس میں سب کچھ جا رہا ہے۔ دینا کس طرح ہے؟ آپ ڈیلی بیسس کا کم سے کم 11 روپے، کم سے کم 2 روپے ڈیلی بیسس کے صدقے کی نیت سے نکالیں۔ اگر آپ گھر کے پاس مسجد ہے، آپ کسی ایسی جگہ سے ٹریول کر رہے ہیں، کیونکہ آج کل تو 2 روپے فقیر بھی نہیں لیتے، جو ایسے فقیر جو کہ بس بنے ہوئے ہیں فقیر، اور وہ اصل ان کا فقیر والا کوئی حساب نہیں ہے، ورنہ لینے والے تو 2 روپے بھی لے لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے لیکن آپ نے صدقہ دینا ہے، تو بے شک وہ 2 روپے کا سکہ آپ کے راستے میں کہیں جا رہے ہیں، آپ کے مسجد ہے آتی، تو اس کے چندے والے باکس میں ڈال دیں، صدقے خیرات کے باکس اب تو بہت جگہ لگے ہوتے ہیں، ادھر ڈال دیجئے۔ اسٹورز پہ آپ جاتے ہیں، ادھر باکس لگے ہوتے ہیں، ادھر آپ ڈال دیں 2 روپے کا سکہ ڈیلی بیسس پہ۔ 2 روپے نکالنا مشکل نہیں ہے، 60 روپے بنتے ہیں مہینے کے، اگر 30 دن لگائیں تو۔ اگر زیادہ دے سکتے ہیں 11 روپے، تو 11 روپے کو بھی آپ دیکھ لیں کتنے بن جائیں گے، 300 کچھ روپے بن جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ روز صدقہ دیں، زیادہ دیں بہت اچھی بات ہے، اور صدقہ مال میں کبھی کمی نہیں کرتا۔ اینڈ ابھی بات بتاتے بتاتے ہی مجھے خیال آیا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صدقہ خیرات دیتے وقت میرا ہاتھ تھوڑا سا ٹائٹ ہو گیا تھا، اور میری تھوڑی کمی آ گئی، جس کی وجہ سے میں جو ڈیلی بیسس صدقہ دینے کی کوشش کرتی وہ نہیں ہو سکا، تو میں نے اپنے مال میں لٹرلی کمی محسوس کی بہت زیادہ، اس لیے صدقہ دیتے جائیں۔ صدقہ دینے کا اور طریقہ کیا ہے؟ آپ کے پاس اگر بالکل پیسے نہیں ہیں تو آپ کیا کریں، گھر میں روٹیاں بنا رہے ہیں، کھانا بناتے ہیں آپ، 1 روٹی اور 1 سالن کسی شاپر میں ڈال کے، یا کوئی باؤل ہے کچھ بھی ہے جو آپ دے سکتے ہیں کہ پھر آپ کو اس کی ضرورت نہیں، اس میں دے دیجئے، آسان حل، وہ بھی آپ کا صدقہ نکل گیا۔ تو صدقہ ضروری نہیں پیسوں کا، لیکن روز کریں، ڈیلی بیسس پہ کریں، کب اللہ کو آپ پہ محبت اور پیار آ جائے تو آپ سوچیں کہ پھر آپ کے لیے کتنی آسانی ہو۔ تھوڑے سے شروع کریں، زیادہ نہیں، کوئی دے پا رہا کوئی بات نہیں۔ ایک ہماری بہن ہے، وہ کہتی ہیں میں نے 11 روپے صدقہ دینا شروع کیا تھا، اور میں روز کیا کرتی تھی کہ میں ایک ڈبے میں ڈال لیتی تھی صدقہ، جب میرے پاس کوئی انسان نہیں ہوتا تھا دینے کے لیے، میں کہیں جا نہیں سکتی تھی، اور پھر وہ اگلے دن میں باقاعدگی سے
جس دن مجھے جانا ہوتا تھا اگلے دن 2 دن بعد 3 دن بعد میں اس کو فوراً نکال دیتی تھی صدقہ، یا میرے گھر میں جو کام والی آتی تھی اس کو اکثر اوقات میں صدقہ دے دیتی تھی۔ اب یہاں کچھ لوگ کہیں گے اکٹھا دے دیں، اکٹھا بھی دے دیں، لیکن سوچیں ایک عمل آپ روز کر رہے ہیں، اتنا ہی کر رہے ہیں جتنا آپ نے ایک دفعہ کرنا ہے، تو وہ روز کاؤنٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے 1 دینار صدقہ کریں ہر روز، کب وہ مبارک رات ہو آخری عشرے کی تو آپ کو نہیں پتہ، تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو بالکل ویسے ہی روز کریں، 11 روپے نکال دیجیے، 2 روپے نکال دیجیے، 5 روپے 1 روپیہ نکال دیجیے، 1 روپیہ نکال دیں، 30 روپے بن جائیں گے۔ اس طریقے سے آپ روز صدقہ نکالیں اور روز دیں۔ میرے میری بہن کا واقعہ بتا رہی تھی، وہ کہتی ہیں کہ اب وہ روز 100 روپیہ صدقہ دیتی ہیں، کہاں انہوں نے 11 روپے سے شروع کیا تھا، وہ کہتی ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی حیثیت عطا کر دی کہ وہ روز 100 روپے کا صدقہ دیتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ اب ان کی خواہش ہے کہ اللہ انہیں اتنا دے کہ یہ 500 پہ جائے اور 500 سے 1000 پہ جائے، روز پہ 10,000 پہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دینا ہوگا تو دیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں کس چیز کی کمی نہیں ہے، نہ خزانوں میں کوئی کمی آتی ہے دینے سے۔ تو ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کریں، صدقہ دینا شروع کریں ڈیلی بیسس پہ۔ طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ اگر آپ کے پاس ڈیلی کوئی انسان نہیں ہے اور 2 روپے دیتے ہوئے آپ کو شرم آ رہی ہے تو ایک باکس میں ڈالتے رہیں، اکٹھے ہو جائیں تو اس کو اکٹھا کر کے دے دیں، لیکن روز آپ نے اس باکس میں اس نیت سے ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ روز باہر نہیں جا سکتے وہ آپ کا صدقہ ہی کاؤنٹ ہوگا، یا اپنی میڈ کو دے دیجیے، اس کے بچے ساتھ اگر آ جاتے ہیں ان کو دے دیجیے، ٹھیک ہے۔ اور روز اگر آپ کا کسی مسجد سے گزر ہوتا ہے وہاں 2 روپے کا صدقہ جو ہے وہ ڈال دیجیے، 2 روپے ان کے باکس میں۔ کسی اسٹور کا اگر آپ کے گھر کے پاس ہے، آپ کو پتہ ہے ادھر ڈبہ پڑا ادھر ڈال دیجیے، اکثر اوقات صدقہ احتیاط کے ڈبے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں، روز صدقہ دیں، پھر آپ دیکھیں آپ کہاں جائیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں نے یہ بھی کہا کہ آپ کوئی کھانے کی چیز دے دیں، کوئی بھی کھانے کی چیز، کوئی ٹافیوں کا پیکٹ رکھ لیں، اور وہ ٹافی اگر آپ کو جس طرح پیسے نہیں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ 2 روپے کوئی نہیں لے گا، ٹافیوں کا پیکٹ رکھ لیجیے۔ اگر آپ کے گھر کوئی بچہ ایسا آتا ہے، آپ کی میٹ کا بچہ آتا ہے، یا کوئی ایسا غریب بچہ آپ رستے میں دیکھتے ہیں جو اتنا پریویلیج نہیں ہے، تو وہ ٹافی اس کو دے دیجیے۔ کیا جاتا ہے آپ کا صدقہ نکل گیا، آپ کا صدقہ آپ کی دنیا میں بھی مدد کرے گا، آخرت میں بھی مدد کرے گا۔ ایک آئی تھنک انگلش اسکالر ہیں یا شاید آئی ڈونٹ نو ہز نیم، تو میں یہ نہیں کہہ سکتی اسکالر ہیں کہ نہیں، لیکن وہ بہت زیادہ اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ گیا ہوا تھا کہیں پر، اور وہاں پر وہ لوگ صدقہ اکٹھا کر رہے تھے ایسے بچوں کے لیے جن کو دماغ کی پرابلم ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے بھی صدقہ دے دیا، اور اس طرح ہوا کہ واپس آنے کے بعد ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کو سر پر ہی چوٹ لگی، اور اتنی شدید لگی کہ ان کا سر کھل گیا، اور وہ اتنا زیادہ ان کی بلیڈنگ تھی کہ جب ان کو لینے کے لیے لوگ آئے ان کو ہاسپٹل پہنچانے کے لیے، تو وہ اتنا پریشان ہو گئے کہ بس یہ بندہ تو نہیں بچے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں مجھے ایسا تھا جیسے مجھے اس طرح میں اپنے ہوش و آواز میں تھا، میں چل پھر رہا تھا، اور میرے جو سر کی حالت تھی، خود آپ سوچیں نا کسی کا سر کھلا ہو اور وہ اتنا بالکل نارمل طریقے سے پھر رہا ہو، اور آپ کہہ رہے اس کو اتنی بڑی چوٹ لگ گئی ہے، تو کتنا آپ کو بھی حیرانگی ہوگی، اور وہ انسان جو کچھ محسوس ہی نہیں کر رہا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا وہ صدقہ کام آیا کہ میں نے ان دماغی بچوں کے وہ جو امراض تھے ان کے لیے دیا، تو اللہ نے میرا دماغ بھی بچا لیا، بغیر کوئی چوٹ لگے، کوئی آپریشن ہوئے، کوئی مسائل ہوئے، شاید کوئی آپریشن ہوا ہو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل صحت یاب ہو گیا۔ تو یہاں صدقہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو دینا شروع کریں، ساتھ ساتھ درود پاک تو پڑھیں ہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔